رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، اور کہتے ہیں کہ ہو جاؤ یہودی یا نصرانی تو تم پا لو گے راہ راست۔ قل کہہ دیجئے بل ملت ابراہیم، ہرگز نہیں بلکہ ہم نے اختیار کی ابراہیم کی راہ، حنیفہ جو ایک ہی طرف کا تھا۔ وما كان من المشرکین، اور نہ تھا شرک کرنے والوں میں۔ قولوا آمنا باللہ، تم کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو اترا ہم پر، وما انزل الی ابراہیم، اور جو اترا ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل، اور اسماعیل پر، و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور اسحاق پر اور یعقوب پر اور اس کی اولاد پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو ملا موسیٰ کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو ملا دوسرے پیغمبروں کو جو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم فرق نہیں کرتے ان سب میں کسی ایک میں بھی، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی پروردگار کے فرمانبردار ہیں۔ ہر ایک نفس جو عمل کرتا ہے اس کی ذمہ داری اسی پر ہے، کسی کا بوجھ قیامت کے روز کوئی دوسرا نہیں اٹھا سکے گا۔ خلاصہ تفسیر۔ اور یہ یہودی و نصرانی لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم لوگ یہودی ہو جاؤ، یہ تو یہود نے کہا تھا کہ یا نصرانی ہو جاؤ، یا نصارہ نے کہا تھا تم بھی راہ حق پر پڑ جاؤ گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جواب میں کہہ دیجئے کہ ہم تو یہودی یا نصرانی کبھی نہ ہوں گے، بلکہ ملت ابراہیم یعنی اسلام پر رہیں گے جس میں کجی کا نام نہیں، بخلاف یہودیت و نصرانیت کے جس میں علاوہ محرف ہونے کے اس کے منسوخ ہو چکنے کے سبب اب اس میں کجی آ گئی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام مشرک بھی نہ تھے۔ مسلمانوں، یہود و نصارہ کے جواب میں جو تم نے اجمالاً کہا ہے کہ ہم ملت ابراہیمی پر رہیں گے، اس ملت کی تفصیل بیان کرنے کے لیے کہہ دو کہ اس ملت پر رہنے کا حاصل یہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس حکم پر بھی جو ہمارے پاس بواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجا گیا، اور اس حکم پر بھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب میں جو نبی گزرے ہیں ان کی طرف بواسطہ وحی کے بھیجا گیا، اور اس حکم اور موعظہ پر بھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور اس پر بھی جو کچھ اور انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا ان کے پروردگار کی طرف سے، سو ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان بھی اس کیفیت سے کہ ہم ان حضرات میں سے کسی ایک میں بھی دوسرے سے ایمان لانے میں تفریق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان رکھیں اور کسی پر نہ رکھیں، اور ہم تو اللہ تعالیٰ کے موتی ہیں، انہوں نے ہم کو یہ دین بتلایا، ہم نے اختیار کر لیا، پس یہ حاصل ہے اس ملت کا جس پر ہم قائم ہیں، جس میں کسی کو اصلاً انکار و سرتابی کی گنجائش نہیں۔ معارف و مسائل۔ اولاد یعقوب علیہ السلام کو قرآن کریم نے لفظ اسباط سے تعبیر فرمایا ہے۔ یہ جمع ہے سبط کی، جس کے معنی قبیلہ اور جماعت کے ہیں۔ ان کو سبط کہنے کی وجہ یہ بتلائی گئی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے صلبی لڑکے 12 تھے، پھر ہر لڑکے کی اولاد ایک مستقل قبیلہ بن گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں یہ برکت دی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر گئے تو 12 بھائی تھے، اور جب فرعون کے مقابلہ کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی اولاد بنی اسرائیل نکلے تو ہر بھائی کی اولاد ہزاروں افراد پر مشتمل قبیلے تھے۔ اور دوسری برکت اولاد یعقوب علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمائی کہ 10 انبیاء کے علاوہ باقی سب انبیاء و رسل ان کی اولاد میں پیدا ہوئے۔ بنی اسرائیل کے علاوہ باقی انبیاء حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام، شیث علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، سو اگر وہ بھی ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو ہدایت پائی انہوں نے بھی، وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر پھر جائیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر وہی ہیں ضد پر، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اب کافی ہے تیری طرف سے ان کو اللہ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہے سننے والا جاننے والا، صِبْغَةَ اللَّهِ، ہم نے قبول کیا رنگ اللہ کا، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور کس کا رنگ بہتر ہے اللہ کے رنگ سے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں۔ اللغات والبلاغة الشقاق قال البيضاوي هو المناوة والمحالفة، فإن كل واحد من المتحالفين في شق غير شق إلى الآخر. الصبغة بالكسر فعلة من صبغة في هي الحالة التي يقع عليها الزيغ. خلاصہ تفسیر، جب اوپر طریق اسلام میں دین حق کا منحصر ہونا ثابت ہو چکا، سو اگر وہ یہود و نصارہ بھی اسی طریق سے ایمان لے آئیں جس طریق سے تم اہل اسلام ایمان لائے، تو تب تو وہ بھی رائے حق پر لگ جائیں گے، اور اگر وہ اس سے روگردانی کریں تو تم ان کی روگردانی سے کچھ تعجب نہ کرو، کیونکہ وہ لوگ تو ہمیشہ سے بصریح مخالف ہی ہیں، اور اگر ان کی مخالفت سے کچھ اندیشہ ہو تو سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عنقریب ہی نمٹ لیں گے ان سے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری اور ان کی باتیں سنتے ہیں، اور تمہارے اور ان کے برتاوے جانتے ہیں، تمہاری فکر و غم کی کوئی ضرورت نہیں۔ اے مسلمانوں، کہہ دو، ہم نے جو اوپر تم لوگوں کے جواب میں کہا ہے کہ ہم ملت ابراہیمی پر رہیں گے، تو اس کلام کی حقیقت یہ ہے کہ ہم دین کے اس حالت میں، اے مسلمانوں، کہہ دو کہ ہم نے جو اوپر تم لوگوں کے جواب میں کہا ہے کہ ہم ملت ابراہیم پر رہیں گے، اس کلام کی حقیقت یہ ہے کہ ہم دین کی اس حالت پر رہیں گے جس میں ہم کو اللہ تعالیٰ نے رنگ دیا ہے، اور رنگ کی طرح ہمارے رگ و ریشہ میں بھر دیا ہے، اور دوسرا کون ہے جس کے رنگ دینے کی حالت اللہ تعالیٰ کے رنگ دینے کی حالت سے خوب تر ہو، اور جب اور کوئی دوسرا ایسا نہیں تو ہم نے کسی کا دین بھی اختیار نہیں کیا، اور اس لیے ہم اس کی غلامی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ معارف و مسائل، ایمان کی مختصر اور جامع تفسیر۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، شروع سورہ بقرہ سے یہاں تک ایمان کی حقیقت کہیں مجمل کہیں مفصل بیان کی گئی ہے۔ اس آیت میں ایک ایسا اجمال ہے جو تمام تفصیلات اور تشریحات پر حاوی ہے، کیونکہ آمنتم کے مخاطب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہیں۔ اس آیت میں ان کے ایمان کو ایک مثالی نمونہ قرار دے کر حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول و معتبر صرف اس طرح کا ایمان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار فرمایا۔ جو اعتقاد ان سے سرمو مختلف ہوں، اللہ کے نزدیک مقبول نہیں۔ توضیح اس کی یہ ہے کہ جتنی چیزوں پر یہ حضرات ایمان لائے ان میں کوئی کمی زیادتی نہ ہو، اور جس طرح اخلاص کے ساتھ ایمان لائے اس میں کوئی فرق نہ آئے کہ وہ نفاق میں داخل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، فرشتے اور انبیاء و رسول، آسمانی کتابیں اور ان کی تعلیمات کے متعلق جو ایمان و اعتقاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا وہی اللہ کے نزدیک مقبول ہے۔ اس کے خلاف اس میں کوئی تعویل کرنا یا کوئی دوسرے معنی مراد لینا اللہ کے نزدیک مردود ہے۔ فرشتوں اور انبیاء و رسول کے لیے جو مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل سے واضح ہوا، اس سے ان کو گھٹانا یا بڑھانا ایمان کے منافی ہے۔ اس توضیح سے ان تمام باطل فرقوں کے ایمان کا حلل واضح ہو گیا، جو ایمان کے دعوے دار ہیں مگر حقیقت ایمان سے بے بہرہ ہیں، کیونکہ زبانی دعویٰ ایمان کا تو بت پرست مشرکین بھی کرتے تھے، اور یہود و نصارہ بھی، اور ہر زمانے میں زندیق و ملحد بھی، مگر چونکہ ان کا ایمان اللہ پر اور رسولوں پر اور فرشتوں پر اور یوم قیامت وغیرہ پر اس طرح کا نہیں تھا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس لیے وہ اللہ کے نزدیک مردود و نامقبول ہوا۔ الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ کما یحب ربنا و یرضی۔